بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو نیک لوگوں کے پاس فرشتے خوبصورت شکل میں خوشبودار لباس میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ جیسے ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ القرآن سورۃ النحل آیت نمبر 32۔ فرشتوں کے پاس ریشم کا بنا ہوا ایک نہایت خوشبودار کفن ہوتا ہے۔ اگر اس کفن کو دنیا میں رکھ دیا جائے تو پوری دنیا اس کفن کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اس کی روح نکالنے سے پہلے ملک الموت اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ اے نیک انسان، تیرے اعمال سے تیرا رب خوش ہوا، تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جوں ہی اس نیک انسان کی روح یہ خوشخبری سنتی ہے تو وہ نکلنے کے لیے مچلنے اور لپکنے لگتی ہے۔ فرشتوں سے کہتی ہے نکالو مجھے جلدی، اور وہ اسے تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے کہ انسان کو صرف اتنا تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک تھیلی میں پانی کو کھول دیا جائے تو پانی فوراً بہہ جائے۔ پھر فرشتے اس روح کو کفن میں لپیٹ کر آسمان پر جاتے ہیں تو پہلا آسمان خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی نیک روح ہے۔ اس کے لیے پہلے آسمان کے فرشتے دروازہ کھولتے ہیں اور سارے فرشتے اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ پھر وہ دوسرے آسمان پر جاتی ہے تو پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ سفر 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ اس کے نام نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے اور میرے اس پیارے بندے کی روح کو جا کر اس کی قبر میں اس کے جسم میں ڈال دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4262، صحیح مسلم حدیث نمبر 7221۔ 7ویں آسمان سے اس کا سفر واپسی کی طرف قبر تک شروع ہوتا ہے اور واپسی پر ہر آسمان پر اسے خوش آمدید اور مبارکباد دی جاتی ہے اور اس کی روح کو اس کی قبر میں اس کے جسم میں آ کر ڈال دیا جاتا ہے۔ جب حساب کرنے والے 2 فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں تو ان 2 فرشتوں کا رویہ ہر نیک اور برے اعمال والے انسان کے ساتھ ایک جیسا خوفناک ہوتا ہے۔ تو وہ آتے ہی اپنی گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 4753۔ لیکن وہ ڈرتا نہیں ہے اور اس ٹائم عصر کی نماز کا منظر دکھایا جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے پہلے عصر کی نماز ادا کرنے دو، تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ عمل کا جہاں نہیں ہے، یہ جزا کا جہاں ہے۔ نماز دنیا میں ہوتی ہے تو اسے یاد آئے گا کہ ہاں میں تو مر چکا ہوں۔ الترغیب و ترغیب حدیث نمبر 5225۔ پھر وہ فرشتوں کے 3 سوالوں کا ٹھیک سے جواب دے گا تو فرشتے مسکرا پڑیں گے اور اسے جنت کی کھڑکی کھول کر دکھائیں گے اور کہیں گے
یہ تمہارا مقام ہے جنت میں۔ اس سے جنت سے ایک بستر لا کر جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا اور اسے جنت کا خوبصورت لباس پہنایا جائے گا، اور جنت کی خوشبو اور جنت کی ہواؤں کا رخ اس کی قبر کی طرف موڑ دیا جائے گا، اور اس کی قبر کو اتنا کھلا کر دیا جائے گا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب قیامت تک یہاں پر سویا رہے۔ اس کے بعد اسے قبر میں انتہائی خوبصورت شکل والا آدمی دکھائی دے گا، تو اس سے کہے گا تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں تمہارا نیک اعمال ہوں اور میری وجہ سے تم اس مقام پر ہو۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 4751، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4268، جامع ترمذی حدیث نمبر 1071۔ علین اور سجین دو کتابیں ہیں۔ سجین سجن سے نکلا ہے اور سجن قید خانہ اور تنگ جگہ کو کہتے ہیں۔ کافروں کی روح کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا نام کتاب سجین میں لکھ دو، سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں، اور سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ کہا گیا ہے یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ جہنم میں 5 ایک گڑھا ہے، یعنی ہم نے اسے پھر نیچوں کا نیچ کر دیا۔ علین علی کی جمع ہے، بلند جگہ اور اس پر بیٹھنے والوں کے معنوں میں ہے، اور نیک لوگوں کی روحیں یہاں پر جمع ہوتی ہیں۔ ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچا محل علین میں ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر کہا اور تو کیا جانے علین کیسی ہے؟ لفظ علو بلندی سے ماخوذ ہے، جس قدر کوئی چیز اونچی اور بلند ہوگی اسی قدر بڑی اور کشادہ ہوگی، اس لیے اس کی عظمت و بزرگی کے اظہار کے لیے اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز، پھر اس کی تاکید کی کہ یہ یقینی چیز ہے، کتاب میں لکھی جا چکی ہے کہ یہ لوگ علین میں جائیں گے۔ دوستو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں میں اپنا شمار کرے، اور ہماری جب روحیں نکلیں تو نیک لوگوں میں ہم شمار ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔